بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم درود پاک پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات معزز و محتشم ہمارے آج کے مہمان خصوصی اور خصوصی خطیب اور ہمارے آج کے سپیکر ہیں جناب محترم پیر غلام انصر چشتی صاحب زیدہ مجدہ۔ آپ ایک صوفی گھرانے سے آپ کا تعلق ہے اور ایک درگاہ کے سجادہ نشین بھی ہیں اور اقبالیات پہ اور دیگر بہت سے موضوعات پہ گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ نے کرم نوازی فرمائی اور انشاءاللہ چند ہی لمحات کے بعد آپ کی گفتگو ہوگی۔ میں بلا تاخیر اور بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہ ایک طویل موضوع ہے لیکن اس پہ چند اہم اشارات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ تو یہ میرا موضوع ہے کہ الحاد اور دہریت کی بڑھتی ہوئی صورتحال اور ہماری ذمہ داریاں۔ تو جو تمہیدی چند باتیں بدر الدجا صاحب نے کی ہیں وہ ساری بجا ہیں اور اس سے آپ کو اس موضوع کا آئیڈیا پہلے سے ہو گیا۔ اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج امت مسلمہ کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ کیسے گلوبل سطح پر الحاد کا رد کیا جائے اور اس کا مقابلہ کیا جائے، اسے کیسے فیس کیا جائے۔ اور اس سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اسلام کو ایک آفاقی دین اور کمپلیٹ کوڈ آف لائف کے طور پر تمام تر غیر مسلم اور متشککین، متجددین، دیگر تمام طبقات فکر کے سامنے کیسے پیش کیا جائے۔ الحاد کا بیانیہ جو ہم مختلف جگہ پہ سنتے رہتے ہیں وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں there is no space for God in this universe، نعوذ باللہ۔ یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ ہم جس زندگی میں آپ جی رہے ہیں، سائنس نے جتنی ترقی کر لی ہے اور جتنا میکانزم سائنس کا زور پکڑ چکا ہے، تو پہلے اگر خدا کی ضرورت تھی بھی تو نعوذ باللہ اب ہمیں خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ملحدین کھلے بندوں کہہ رہے ہیں، چینلز پہ کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ کہہ رہے ہیں، اور ان کا جواب دینے والے خال خال نظر آتے ہیں اور اکثریت ہمارے لوگ کسی اور باس میں الجھے ہوئے۔ تاریخ اسلام میں آج تک اتنے بڑے چیلنج کا شاید اسلام کو سامنا نہیں ہوا جتنا اس دور میں یہ چیلنج ہے، اور اس کی جو سنگینی ہے اگر اس کو سمجھ کر اسے ٹیکل کرنے کی کوشش کی جائے تو انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی۔ یاد رکھیں کہ انسان کا جو تصور علم ہے یا کسی بھی حقیقت کو اگر انسان منوانا چاہے تو اس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، یا وہ علم سے منوا سکتا ہے یا اخلاق سے منوا سکتا ہے، یا نالج سے یا ایتھکس سے۔ یہ دو قوتیں ہیں، یہ دو طاقتیں ہیں جن سے کسی بھی نظریے کو بائنڈنگ کیا جا سکتا ہے، منوایا جا سکتا ہے۔ اور ملحدین کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں اب ہمارے پاس ہیں، علم بھی ہمارے پاس ہے اور ایتھیکل جو بنیادیں ہیں وہ بھی ہمارے پاس ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی یہ مسلمانوں کے پاس نہ علم رہا نہ اخلاق رہا۔ اور اگر ہماری یہی صورتحال رہی جو اس وقت عوام کی ہے تو شاید ہی یعنی خاکم بدہن کچھ مزید عرصہ گزرے تو ان کا یہ بیانیہ مزید مضبوط نہ ہو جائے اگر ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش نہ کی۔ یعنی نہ علم ہے نہ اخلاق ہے، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ معرفت نہ محبت نہ بے خودی نہ نگاہ۔ یہ اقبال نے آج سے کتنا عرصہ پہلے کہہ دیا تھا، اور یہ بات ابتدا میں یاد رکھ لیں کہ کسی بھی حقیقت کو منوانے کے لیے علم بھی ضروری ہے، اخلاق بھی ضروری ہے۔ علم علمی اور تحقیقی بنیادوں پہ اپنے آپ کو منواتا ہے، اور اخلاق اپنے کردار کی سچائی کی بنیاد پہ اپنے قضیے کو منواتا ہے۔ اور وہ قوم جس کا دامن علم سے بھی خالی ہو جائے اور اخلاق سے بھی خالی ہو جائے تو پھر وہ سروائیو کیسے کر سکتی ہے؟ یہی ایک بہت بڑا سوال ہے جو اس وقت امت مسلمہ کو درپیش ہے۔ پھر ایک اور بات جو تمہیدی طور پہ میں یہاں عرض کروں گا کہ جو الہادی روایت ہے
اب وہ صرف یہ نہیں کہتے کہ ہم ویسٹرنائزڈ یا جہاں ویسٹرنائزیشن ہو چکی ہے وہاں ہم غالب ہیں، اور ویسٹرنائزیشن سے ہماری مراد یہ ہے کہ جہاں مغرب پورے طور پہ چھا چکا ہے۔ اکثر قومیں اور ممالک ایسے ہیں جن کا علم، جن کا اخلاق، جن کا سیاسی نظام، جن کا اقتصادی نظام مغرب سے آ رہا ہے، پورا ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، کاپی پیسٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اپنے ممالک میں۔ اگر ہم اسلامی ممالک پہ نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو میں یوں کہوں گا کہ 70% اسلامی ممالک ویسٹرنائز ہو چکے ہیں، اور جو نہیں ہوئے وہ اس تڑپ میں ہیں کہ ہم اپنے اوپر پورا یورپی رنگ کب چڑھائیں گے، اور پھر اس سے بھی آگے جو اس سے محروم ہوئے ہیں وہ احساس محرومی کا شکار ہیں اور سراپا احتجاج ہیں کہ ویسٹرنائزیشن کا فیضان ہمارے تک کیوں نہیں پہنچا۔ اس کیفیت میں اس وقت امت مسلمہ ہے، اور ملحدین صرف ویسٹرنائزڈ نیشن یا مغرب کی گہری چھاپ والی اقوام میں نہیں گھسے، بلکہ اب وہ ایسی جگہوں کے اندر بھی گھسنے میں کامیاب ہو رہے ہیں کہ جہاں پر ہمیں اپنی روایت کے اوپر ناز تھا کہ ہم اپنی روایت کے مطابق چل رہے ہیں، اور یہاں پہ ایک اسلامی روایت موجود ہے، اب وہاں پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ آپ یوں کہیں کہ زد پہنچانی شروع کر دی ہے، اور وہاں بھی انہوں نے گھسنا شروع کر دیا ہے۔ تو یہ حالات کی سنگینی ہے۔ تو اس حالات کی سنگینی کا جائزہ لے کر ہمیں احتیاطی تدابیر اور ایسے طریقے اختیار کرنے ہوں گے کہ ہم الحاد کی اس جدید اور سنگین لہر کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اس لیے آئیے میں آپ کے سامنے الحاد کی تاریخ پہلے رکھتا ہوں، یہ کیسے ایمرج ہوا، کیسے آگے بڑھا، اس میں ارتقاء کیسے آیا۔ تو اس کی ویسے تو بنیادی طور پہ 4 تہذیبی مراحل بیان کیے جاتے ہیں اور 4 فیز بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے ایک محقق بھی ہیں اور دانشور بھی ہیں پروفیسر احمد جاوید صاحب، تو انہیں میں سن رہا تھا، انہوں نے 6 فیز اس کے بیان کیے ہیں کہ اس وقت جو الحاد کی جو ارتقاء اس میں آیا ہے تاریخی طور پر وہ 6 مراحل سے گزر چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الحاد اور ایمان یہ پہلے دن سے ساتھ ساتھ سفر شروع ہوا ہے۔ ظاہری بات ہے جب ایمان کی بات ہوئی تو شروع سے ہی منکرین پیدا ہو گئے، مشرکین پیدا ہو گئے، تو ساتھ ہی الحاد نے بھی جنم لے لیا تھا۔ جنہوں نے مانا وہ مومن ہو گئے، جنہوں نے نہ مانا وہ ملحد ہو گئے، لیکن شروع میں اس کا نام الحاد نہیں تھا، بلکہ پہلے فیز میں اس کا نام شرک تھا، پولیتھیزم تھا، یعنی وہ اسے مشرک کہا جاتا تھا جو خدا کے ساتھ باقی خداؤں کو شریک کرتا تھا۔ اور اسی شرک کا مقابلہ کرنے کے لیے رسول اکرم کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء تشریف لائے، اور نبوت کا پورا انسٹیٹیوشن اللہ نے قائم کیا تاکہ شرک کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ پہلا فیز تھا الحاد کا۔ جب دوسرا فیز آیا تو اس کو کلاسیکل الحاد کا نام دیا گیا، اور یہ وہ ہے جس کے بارے میں ابھی عزیزم بدر الدجا کہہ رہے تھے کہ یہ دہریت ہے، یعنی شرک کے بعد الحاد نے دہریت کی شکل اختیار کر لی۔ دہریت کیا ہے اگر 2 لفظوں میں بیان کریں تو دہریت نام ہے مٹیریلزم پہ بنیاد رکھنے کا، یعنی جو دہریہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مٹیریل جسے مادہ، وہ کہتے ہیں مادہ قدیم ہے اور زمانے کا کوئی آغاز اور انجام نہیں، اور حیات بعد الموت کا کوئی تصور نہیں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ زندگی کا صرف ایک ہی فیز ہے اور ظرف وجود صرف ایک ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ایک ہیں لیکن ظرف وجود 2 ہیں، ایک یہ دنیا ہے اور ایک جنت اور آخرت ہے۔ لیکن دہریہ وہ ہے جو کہتا ہے نہیں جی آخرت کا کوئی وجود نہیں بلکہ یہی دنیا ہے۔ پنجابی میں کہتے ہیں اے جہان مٹھا تے اگلا کس نے ڈٹھا، یہ ہم پنجابی والے کہتے ہیں۔ تو یہ بات دہریہ کرتے ہیں، اور وہ حیات بعد الموت کے بجائے تناسخ کی بات کرتے ہیں، اور یہ ہندوؤں کے ہاں بھی یہ چیز موجود ہے، دہریوں کے یہاں بھی ہے۔ اور تناسخ یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ نیا جنم ہوتا ہے اور روح اسی جنم میں پھٹکتی رہتی ہے، پہلے اگر کوئی انسان تھا تو ممکن ہے اگلے جنم میں کوئی جانور ہو جائے، پھر کہیں اور چلا جائے، تو روح نے آگے کہیں نہیں جانا، ڈے آف ججمنٹ نہیں ہے، ہیئر آفٹر نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہیں پہ ہے اور روحیں یہیں پہ بھٹکتی رہتی ہیں۔ تو یہ دہریے تھے، یہ الحاد کا دوسرا فیز تھا جو آگے بڑھا۔ پھر تیسرا فیز الحاد کا آیا، یعنی ارتقاء ہوتا رہا، شیطان بھی اپنے پیراہن چینج کرتا رہا۔ تو پھر انہوں نے کہا جی اب
نیو کلاسیکل ایتھیزم آ گیا ہے. الہاد کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایتھیزم. تو اب کہا جی نیو کلاسیکل ایتھیزم کیا ہے؟ اس کی بنیاد خالص فلسفہ کے اوپر تھی. اسے کہتے ہیں فلاسفیکل ایتھیزم. فلسفیانہ الہاد وجود میں آیا اور اس کا سب سے بڑا نمائندہ ڈیوڈ ہیوم بن گیا. یہ بہت بڑا فلسفی تھا اور اسی نے نیو کلاسیکل الہاد کی بنیاد رکھی. اور نیو کلاسیکل الہاد کا دعویٰ بنیادی یہ ہے، ڈیوڈ ہیوم کا دعویٰ یہ ہے کہ جس چیز تک ہمارے ذہن کی رسائی نہ ہو سکے اس کا کوئی وجود نہیں ہے. جہاں تک ذہن نہ پہنچ سکے وہ شے ہے ہی کوئی نہیں. تو اب کیونکہ ذہن خدا تک نہیں پہنچ سکتا لہذا خدا کوئی نہیں، نعوذ باللہ. کسی مابعد الطبیعات کا وجود نہیں ہے، میٹا فزکس کا وجود نہیں ہے، کیونکہ ذہن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، سرے سے اس کا انکار کر کے رکھ دیا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک ذہنی رسائی نہ ہو اس چیز کو ماننا یہ مغالطہ ہے، یہ وہم ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جس چیز کا وجود علم، عقل اور حواس میں نہ آ سکے، جس چیز کا وجود علم، عقل اور حواس میں نہ آ سکے تو اس کو ماننا غلط فہمی ہے، ناقابل التفات ہے، دھوکہ ہے، وہم ہے. یہ تیسرا فیز الہاد کا تھا جسے نیو کلاسیکل الہاد یا نیو کلاسیکل ایتھیزم کہا گیا. پھر چوتھا فیز آیا، یعنی حملے بدلتے رہے، وقت کے ساتھ ساتھ یلغار بدلتی رہی. تو کہتے ہیں الکفر ملت واحدہ، رنگ گرگٹ کی طرح بدلتے رہے، سوچ ایک رہی کہ خدا کو نہیں ماننا، میٹا فزکس کو نہیں ماننا، مابعد الطبیعات کو نہیں ماننا، معجزات کو نہیں ماننا، اور عقل سے جو چیز نکل جائے اسے نہیں ماننا. حالانکہ عقل کوئی حقیقت کا معیار کل نہیں ہے، تو غیبیات کو کے انکار کو انہوں نے الہاد کا نام دے دیا. تو چوتھے فیز کا نام یہ بیان کیا گیا ہے کتب میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جدید سائنسی حملہ اسے قرار دے دیں. تیسرے فیز میں الہاد نے فلسفیانہ زد لگائی تھی، اب وہ جدید سائنس کے روپ میں سامنے آیا اور انہوں نے کہا کہ جدید سائنس ایک الٹیمیٹ ٹروتھ ہے اور ایک ناقابل تبدیل حقیقت ہے، اور اس پہ وہ یوں ایمان لے آئے سائنس پہ جیسے سائنس کوئی مذہب ہوتا ہے، کوئی ریلیجن ہوتا ہے، اور سائنس کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کرنا شروع کر دیا. تو اب انہوں نے یہ کہا کہ جو حقیقت ہے، اٹل حقیقت، وہ صرف کائنات کے اندر ہے اور کائنات کے باہر سے حقیقت کا کوئی وجود نہیں ہے، کائنات کے باہر سے حقیقت مؤثر نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے صرف سائنس کو ہی نعوذ باللہ اپنا خدا مان لیا اور خدائے برتر کا انکار کر کے رکھ دیا. تو یہ چوتھا فیز الہاد کا ہے. پھر پانچواں فیز آتا ہے اور اس کو جدیدیت یا ماڈرنٹی کہا جاتا ہے، جدیدیت کہا جاتا ہے، یعنی ماڈرنزم کہا جاتا ہے. انہوں نے اب ایک نیا رنگ بدلا، یہ کہنے لگے جی کہ اخلاقی ضرورت کی بات کی، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں ایتھیکل نیسیسٹی، کہ اخلاقی ضرورت یہ ہے کہ الہاد ہونا چاہیے، خدا کا وجود نہیں ہونا چاہیے. اور انہوں نے مسئلہ خیر و شر پہ اپنے عقیدے کی بنیاد رکھی. اور یہ مسئلہ خیر و شر اور حسن و قبح کی بات وہ ہے جو معتزلہ کے ہاں بھی ہے، اشاعرہ کے ہاں بھی ہے، اور بڑی مشہور ہماری کتابوں میں، شرح المواقف میں، علم کلام کی تمام کتابوں میں موجود ہے. لیکن ملحدین نے یہ اب آپ غور سے سمجھیں، یہ بالکل اب اس جدید دور کے الہاد کی طرف میں آ رہا. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ خیر و شر کا جو مسئلہ ہے، یہ ایشو ہے، وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم نعوذ باللہ خدا کو نہ مانیں. بھائی کیوں نہ مانیں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ تم کہتے ہو اللہ رحمان و رحیم ہے، اور جو ذات رحمان و رحیم ہو وہ شر کو کیسے برداشت کر سکتی؟ کہ اللہ رحمان و رحیم بھی ہو، قتل بھی ہوتے رہیں، خون ریزی بھی ہوتی رہے، گناہ بھی ہوتے رہیں، اور شیطان کو کھل کھیلنے کا موقع بھی دیا جاتا رہے، اور یہیں پہ ڈاکے ڈلیں، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، لوگوں کے حقوق مارے جائیں، تو کدھر ہے نعوذ؟ یہ اس طرح کی یعنی وہ ہٹ درمی ہے، زبان درازی ہے جو کر رہے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں کو جو ہے وہ نوجوانوں جن کے پاس کوئی بنیاد موجود نہیں ہے علم کی، قرآن کی، حدیث کی، ان کو تو بالکل ایک طوفان کی طرح بہا کے لے جاتے جا رہے ہیں. اور یہ ایسا مسئلہ ہے دوستو جس کی طرف میں اب آپ کو لے کے آیا ہوں کہ اس مسئلے کا جواب دینے کے لیے افسوس سے کہنا پڑتا ہے موجود علماء کے اندر انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جو اس مسئلے پہ بات کر رہے ہوں، کر سکتے ہوں الگ بات ہے،
لیکن جو کر رہے ہوں وہ انگلیوں پہ گن کے دکھائیں کون کر رہا ہے. بات کیا ہو رہی ہے؟ مسئلہ تفضیل. بات کیا ہو رہی ہے؟ خلیفہ بلا فصل. بات کیا ہو رہی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت علماء کی دلچسپیاں کیا ہیں، مناظرے کس بات پہ ہیں، گروپنگ کس بات پہ ہے، علماء کس بات پہ جھگڑا کر رہے ہیں. مجھے حیرانگی ہوتی ہے ان عقلوں کے اوپر، اور افسوس ہوتا ہے ان دماغوں کے اوپر، اور دکھ ہوتا ہے ان شیوخ کے اوپر کہ جن کو اپنے زمانے کے چیلنج کا ادراک نہیں، کس طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں. پورے پورے جلسے، 6 گھنٹے کی تقریریں اس بات پہ، مناظرے اس بات پہ، اور اپنے آپ کو امام حق کہنا تو اس بات پہ. اقبال نے تو کہا تھا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. وہ امام کدھر چلے گئے؟ لڑانے والے امام، فتنہ پرور امام، فتوے باز امام، ٹانگیں کھینچنے والے امام. تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. موت کے آئینے میں دکھلا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. وہ لوگ نظر ہی نہیں آتے. اور سوشل میڈیا پہ خدا کی قسم دل جلتا ہے ان کی باتیں سن کر کے. کیا باتیں ہو رہی. ایک بندے کی میں شاعری سن رہا تھا، ہم مولا علی کے غلام، ہم سیدنا صدیق اکبر کے غلام، ہم تمام صحابہ اہل بیت کے غلام. لیکن وہ شعر پڑھ رہا ہے اور عوام داد دے رہی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے جو ذات آیات بھیجتی ہے وہ بس علی ہے. یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، یہ ہمارے سٹیجز پہ ہو رہا ہے. حب علی اور حب سیدنا صدیق اکبر کے نام پر قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ تمہیں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، تم سے پوچھا جائے گا کہ جب پاکستانی ملحد کے نام سے پیج بن رہے تھے، جب الہاد کے نام پہ سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی بچا ہوا تھا، جب لوگوں کے ایمان پہ ڈاکے پڑ رہے تھے، جب یونیورسٹیاں ملحد بنا رہی تھیں، تم کن مسئلوں کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے؟ جب بغداد کے اندر سقوط بغداد ہوا تھا، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، علماء اسی طرح کے مناظرے کر رہے تھے، اور اوپر سے ہلاکو خان نے آ کے گردنوں کے مینار تعمیر کر دیے تھے. کہیں پھر سے تاریخ اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے. یہ جدید چیلنج ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے اس دور میں کہ علماء آگے بڑھیں، اس موضوع پہ مطالعہ کریں، اور ان لوگوں کی زبانیں بند کریں جو مسئلہ خیر و شر کے اوپر اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کر رہے ہیں. ان کا جواب کون دے گا؟ ان کے لیے کورسز کون کروائے گا؟ ملحدین کا منہ بند کرنے کے لیے نئے ہتھیار اور نئی زبان سے لیس ہو کے کون آگے بڑھے گا؟ الہاد کی ایک چھٹا، یہ میں نے 5 فیز بیان کیے، ایک چھٹا فیز بھی ہے، اسے خفیہ الہاد کہا گیا. ایک ٹیکنیکل الہاد ہے اور ایک خفیہ الہاد ہے. اور خفیہ الہاد سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ بندہ، یہ جملہ یاد رکھیں، جو دین کو اپنی زندگی کے اہم کردار اور اہم دائروں سے خارج سمجھتا ہے اور نکال دیتا ہے، تو وہ اگرچہ اپنے آپ کو ملحد نہ کہے، وہ پھر بھی ملحد ہے. جو کہتا ہے کہ دین کا دنیا سے کوئی کام نہیں ہے. میں دوستوں کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں، ایک بہت بڑے مشہور صحافی ہیں خورشید ندیم صاحب، تو نام اس لیے لیا ہے کہ تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. اسلام آباد میں ایک جگہ گفتگو فرما رہے تھے تو کہنے لگے کہ دین آخرت اورینٹڈ ہے، دنیا اورینٹڈ نہیں ہے. تو طلباء میں بھی بیٹھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضور ضیاء الامت کے جوڑوں کا صدقہ کرم فرمایا. میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا جناب یہ آپ نے کیا بات کی ہے؟ آپ انگریزی کے مشکل لفظ بول کے روب ڈالتے ہیں اور حقائق کو توڑنے موڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے کہ دین آخرت اورینٹڈ ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دین سے قبر اور حشر سنوارو، اس دنیا میں ہمیں دین کے کوئی بات نہ سناؤ. دنیا ہم اپنی مرضی کی گزاریں گے، آخرت تمہاری مرضی کی ہو جائے گی.
دین آخرت اورینٹڈ ہے. میں نے کہا جناب یہ وہم ہے، این خیال استو محال استو جنوں. دین دنیا اورینٹڈ بھی ہے، دین آخرت اورینٹڈ بھی ہے. دین صرف تیری قبر کو سنوارنے نہیں آیا، وہ تیری دنیا کے تمام معاملات کو بھی روشن کرنے کے لیے آیا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو یہ بھی ایک الہاد کی نئی شکل وجود میں آ رہی. تو ہم انہیں ملحد تو نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں یہ سپورٹیو رول ادا کر رہے ہیں. تو الہاد کی دو مروجہ شکلیں یاد رکھ لیں. ایک وہ ہیں جو خدا کا واضح انکار کرتے ہیں، انہیں ایتھیسٹ کہتے ہیں. اور ایک وہ ہیں جو خدا سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہ اقرار می کنم نہ انکار می کنم، نعوذ باللہ، کہ نہ میں خدا کا اقرار کرتا ہوں نہ انکار کرتا ہوں، بس مجھے سائیڈ پہ رہنے دو. وہ جو سائیڈ پہ رہنا چاہتا ہے اسے ملحد نہیں کہتے، اسے لبرل کہتے ہیں، اسے سیکولر کہتے ہیں. اور لبرلز اور سیکولر کی بھی طویل قطار ہمارے ملک جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، اس میں ہر گلی میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے. اب اس کا رد کیسے کرنا ہے؟ میں اپنے وقت میں انشاءاللہ گفتگو ختم کروں گا. ابھی میرے پاس 13-14 منٹ ہیں، اس میں اب اس رد کی طرف آئیں. یہ تو میں نے آپ کو حالات کی سنگینی کا تھوڑا سا ایک منظرنامہ دکھایا. ذمہ داری کیا ہے؟ تو ذمہ داری یہ ہے کہ الہاد کی جتنی قسموں کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کو سمجھ کر متنوع قسم کے حفاظتی بند تعمیر کیے جائیں. 3 بنیادی قسمیں کر لیں. اگر الہاد علمی ہے تو دلیل بھی علمی ہونی چاہیے. اب وہ دور گزر گیا کہ جب شیخ نجم الدین کبریٰ کا حوالہ سنا کے علماء آگے گزر جاتے تھے کہ شیخ نجم الدین کبریٰ اور امام راضی کا ایمان جو ہے وہ ختم ہونے لگا، اور شیطان آ گیا اور اس نے 72 دلیلیں کہا جی خدا کے ہونے پہ دلیل دو. تو آپ نے 72 دلیلیں دیں، شیطان نے 72 دلیلیں رد کر دیں. تو حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ جو ہیں وہ کہیں دور وضو کر رہے تھے، تو انہوں نے وہاں سے پانی کا چھینٹا مارا اور حضرت امام راضی سے کہا کہ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں بغیر دلیل کے اللہ کو مانتا ہوں. تو انہوں نے ایسے کہا اور بات ختم ہو گئی. کرامت کے طور پہ درست ہے اور بات سمجھانے کے لیے الزامی جواب بن سکتا ہے، لیکن اس زمانے میں ملحدین کا ناطقہ بند کرنے کے لیے یہ جواب کافی نہیں. یہ فرار سمجھا جائے گا کہ جناب اب علمی دلیل دینا نہیں چاہتے تو اب بائی پاس کر کے گزر رہے ہیں کہ میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں. تو اب بائی پاس کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، اب دلیل کا جواب دلیل سے دینے والوں کی ضرورت ہے کہ پہلے ان کی کتابیں پڑھیں، انگریزی زبان میں مہارت حاصل کریں اور پھر دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور پھر اس کا جواب بھی اسی شکل میں دیا جائے. تو اگر الہاد علمی ہے تو دلیل بھی علمی ہونی چاہیے. اگر الہاد ایتھیکل بیسز اور اخلاقی بنیادوں کے اوپر ہے تو پھر اس کی علمی دلیل نہیں چلے گی، بلکہ اخلاقی الہاد کا مقابلہ کرنے کے لیے تعلق باللہ میں سچائی کا مظہر بن کے جواب دینا پڑے گا. یہاں صوفیاء کام آئیں گے، یہاں وہ لوگ کام آئیں گے جو حسن کردار سے جواب دیتے ہیں، جو اپنا کردار پیش کرتے ہیں. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہی لوگ اس وقت سب سے کم ہیں کہ جن کو بطور مثال پیش کیا جا سکے کہ مسلمان کون ہوتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کون ہوتا ہے. تو یہ ان لوگوں کو جو کہ اپنے آپ کو ایتھیکل بنیادوں پہ ملحد اور ایتھیسٹ کہتے ہیں، ان کے جواب میں ایسے جلی اور روشن کرداروں کی ضرورت ہے کہ جو اپنے کردار سے اس کا جواب بن جائیں. بس ان کی خاموشی ہی ان کا جواب ہوگی، ان کو تک لینا ہی ان کا جواب ہوگا، ان کا دین پر عمل ہی ان کا جواب ہوگا. یہ الہاد کا رد کرنے کا دوسرا اور سب سے مؤثر طریقہ ہے. پھر الہاد اگر سائنسی بنیادوں پہ ہے تو پھر اس کا رد کرنے کے لیے کائنات کے تجزیے کی روایت کا آغاز کرنا ہوگا. یعنی سائنس کی طرف جانا، ایسے اسکالرز کو سامنے لے کے آنا جن کے پاس ایف ایس سی بی ایس سی کی ڈگری ہو اور وہ اسلامک اسکالر بھی ہوں، بیولوجی، کیمسٹری، فزکس اور کوانٹم فزکس اور دیگر جتنے جدید اس طرح کے علوم ہیں ان کو پڑھ کے ساتھ اچھے عالم دین بھی ہوں اور سائنسی بنیادوں پہ جواب دے سکیں. ابھی قبلہ پیر صاحب سے میری یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ کنجا میں آپ نے فرمایا میں ایک ادارہ قائم کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے یہ تجویز پیش کی کہ حضور اس وقت ہمیں ایسے علماء کی ضرورت ہے کہ جو صرف آرٹس پڑھے ہوئے نہ ہوں، سائنس پڑھے ہوئے ہوں اور پھر علماء بھی ہوں، تاکہ سائنسی جو بنیادوں پہ ملحد ہیں
ان کی ریشہ دوانیوں کا جواب دے سکیں۔ یہاں ایک اور بات کی طرف بالکل ہلکا سا اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سائنس کی تقدیس کا جو دعویٰ ہے یہ ایک وہم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی آبجیکٹیویٹی، امپارشیلٹی، غیر جانبداری، یعنی سائنس غیر جانبدار ہے، سائنس معروضیت اور موضوعیت پہ بیس کرتی ہے، سائنس امپارشل ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ بھی حقیقت سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ اس پہ مجھے ہمارے ایک بڑے خوبصورت فلسفی اور سکالر ہیں، ان کی بات بڑی پسند آئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو امپارشیلٹی اور آبجیکٹیویٹی اور موضوعیت کی بات کرتے ہیں اور سائنس کی تقدیس کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ علم ایک تصور کی تصدیق مزید کا نام ہے۔ علم ایک تصور کی تصدیق مزید کا نام ہے، یعنی علم جو تصور ہوتا ہے وہ علم کا نتیجہ نہیں ہوتا، وہ علم کا سبب ہوتا ہے۔ تصور کے سبب بنتا ہے علم کو سامنے لانے کا۔ تو اس لیے جو امپارشل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بہت خوبصورت جملہ انہوں نے کہا کہ کوانٹم فزکس اور کوانٹم مکینکس اور کائنات کے تجزیے کی میتھڈالوجی جن لوگوں نے وضع کی ہے، اگر وہ ڈیوڈ ہیوم اور رچرڈ ڈاکنز کے بجائے ایسے لوگ ہوتے جن کے ذہن اور دل میں ایمان موجود تھا، تو پھر علم کے نتائج وہ نہ ہوتے جو رچرڈ ڈاکنز لے کے آیا ہے، جو ہیوم لے کے آیا ہے۔ کہ پہلے اگر ریلیجیس بیسز موجود ہوتی اور پھر وہ تحقیق کرتے تو ان کی تحقیق کا یہ نتیجہ نہ ہوتا، کیونکہ علم تصور کی تصدیق مزید کا نام ہے۔ جیسا تصور ہوگا ویسی تصدیق کی طرف لے جائے گا۔ تو اس لیے جو علم سائنس کو مقدس سمجھتے ہیں وہ یاد رکھیں۔ یہاں ایک اہم حوالہ طلباء کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہائزن برگ ایک سائنسدان ہے، اس کا نام ہے ہائزن برگ، اور اس نے انسرٹینٹی کا نظریہ پیش کیا، ایک تھیوری پیش کی، جیسے نیوٹن نے تھیوری پیش کی ہے عمل اور رد عمل کی، بہت سی تھیوریز ہیں، تو ہائزن برگ نے انسرٹینٹی کی تھیوری پیش کی۔ وہ کہتا ہے کہ سائنس ناقابل یقین ہے، یعنی اس کو ناقابل تغیر نہیں کہا سکتا، یہ بدل سکتی ہے، یہ بدلتی رہتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ ہماری بزم میں حضرت قبلہ پیر ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری زیدہ مجدہ جلوہ فرما ہوئے ہیں، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے۔ تو انہوں نے ہائزن برگ نے کہا کہ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائنس نے جو نتیجہ نکال دیا اب وہ غیر متبدل ہے، غیر متزلزل ہے، اس میں کوئی شک و شبہ پیدا نہیں ہو سکتا، کہا سائنس کو مقدس نہ سمجھو، جو نتیجہ وحی سے آتا ہے، جو نتیجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتا ہے، یہ میں عرض کر رہا ہوں، وہ غیر متبدل ہو سکتا ہے، لیکن سائنس سے پیدا ہونے والا جو نتیجہ ہے اس کے بارے میں خود ایک سائنسدان ہائزن برگ کہتا ہے انسرٹینٹی، کہ وہ نتیجہ جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے اور اس کے نتائج غیر مستقل ہوتے ہیں۔ لہٰذا میں اپنی پوری گفتگو کو ایک خلاصے کی طرف لاتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہوں گا، میں نے آپ کے سامنے الہاد کے 6 فیز ذکر کیے اور پھر بتایا یہ کیسے کیسے حملہ کرتے ہیں، تو ان کے رد عمل کے لیے سنجیدہ فکر علماء کی ضرورت ہے کہ جو ایسے موضوعات پہ مطالعہ کریں۔ اب مدارس کے نصاب میں جو منطق ہم پڑھاتے ہیں، جو شرع تہذیب ہم پڑھاتے ہیں، جو علم کلام ہم پڑھاتے ہیں، اس میں جوہری تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ کل قبلہ مفتی عبد المجید صاحب نے اس پہ کچھ باتیں عرض کی تھیں، بلکہ فرمائی تھیں، اور اب میں مزید عرض کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہیں، آپ نے فرمایا کہ تبدیلی کی ضرورت ہے، میں یہاں شرع تہذیب اور علم منطق اور علم کلام کو اسپیسیفک مینشن کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو بسائط و مرکبات ہیں ان کی میں اہمیت اپنی جگہ، اور وہ جو عکس مستوی اور عکس نکیز اور دیگر باتیں شرع تہذیب کی ہیں وہ irrelevant ہو چکی ہیں، اور اب ایک نیا علم کلام مرجوع ہے جس پہ ابھی قبلہ تشریف لے آئے ہیں پروفیسر ڈاکٹر ابرار حسین صاحب، وہ گفتگو کریں گے جدید مستشرقین کے بیانیے پہ۔ اب ایک نیا علم کلام سامنے آیا ہے، ایک نیا علم کلام مرجوع ہے، وہ مدارس میں متعارف کروانا ہم سب پہ لازم ہو چکا ہے۔ اب کوئی آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ مقدمہ صغرا اور کبرا کیا ہے اور نتیجہ کیسے نکالنا ہے، حد اوسط کیا ہوتی ہے۔ اب وہ کہیں گے ہمارے ساتھ بگ بینگ تھیوری پہ بات کرو،
اب وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ریولوشن کی تھیوری پہ بات کرو، نظریہ ارتقاء پہ بات کرو. اب وہ کہیں گے تھیوری آف ریلیٹیوٹی پہ بات کرو، گریوٹی پہ بات کرو، یہ بلیک ہولز اور گلیکسیز پہ بات کرو. اور پھر اس بنیاد پہ وہ بات کریں گے کہ ہمارا شرع تہذیب پڑا ہوا بندہ گنگ ہو کے اس کے سامنے بیٹھا رہے گا اور وہ شاید کوئی ایک جملہ بھی دین کے دفاع کے لیے پیش نہ کر سکے. بھائی علم کلام کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر آپ علم کلام کی تاریخ، شرح المواقف اور اس سے پہلی شرح عقائد نصفی اور عقائد میں اور علم کلام کی دیگر کتابیں پڑھیں تو وہ علم کی غرض و غایت میں یہ بیان کرتے ہیں کہ علم کلام کی ہمیں ویسے کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ ضرورت اس لیے پیش آئی تاکہ جو منکرین ہیں، جو معاندین ہیں، جو اسلام پہ حملہ کرنے والے ہیں، ان کا ہم جواب دے سکیں. جب یونانی فلسفے سے حملہ ہو رہا تھا تو اس وقت اس علم منطق اور کلام کی ضرورت تھی. آج یورپی فلسفے سے حملہ ہو رہا ہے تو آج ایسا کلام پڑھانے کی ضرورت ہے جو یورپی فلسفے کا مقابلہ کر سکے، جو ان کے فلسفہ جو ہے اس کا جواب پیش کر سکے. اسی وجہ سے امام ابو الحسن اشعری نے ایک رسالہ لکھا تھا الجام العوام عن علم الکلام. فرمایا کہ جو عوام ہیں انہیں علم کلام نہیں پڑھانا چاہیے، علماء کو پڑھانا چاہیے، اور علماء کو بھی وہ علم کلام پڑھانا چاہیے جو وقت کی ضرورت ہو. لہٰذا میں اپنی اس گفتگو کے آخر میں یہی عرض کروں گا کہ اس دور کا سب سے بڑا جہاد الہاد کی یلغار کا مقابلہ ہے. لہٰذا وہ علماء جنہوں نے دیگر بحثوں کو اپنا لیا، فروعی بحثوں میں الجھ گئے اور اپنے سارے ان کے مناظرے مسئلہ افضلیت اور دیگر مسائل کے اوپر ہیں، خدا را ان بحثوں کو چھوڑ کے اس طرف آ جائیں اور اس جدید الہاد کا مقابلہ کرنے کے لیے اس نئے علم کلام کا مطالعہ کریں. اپنے آپ کو لینگویج کے اندر اور اپنے آپ کو جدید سائنس کے علوم کے اندر مزید آگے بڑھائیں تاکہ ہم بہتر طریقے سے اسلام کے دفاع کی ذمہ داری پوری کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.